من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اگر مرنے والا وہ ایسا آدمی ہو کہ جس کا نہ باپ دادا ہوں اور نہ ہی بیٹے یا پوتے ہوں۔ کلالہ کا معنی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس کا نہ باپ دادا ہو اور نہ ہی بیٹے اور پوتے ہوں۔ تو ایک دفعہ اس کو کلالہ ہی سمجھی، آگے جا کے پھر وضاحت کرتا ہوں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر مرنے والا مرد ایسی وراثت چھوڑ کے گیا ہے جو کہ مرد کلالہ ہے، او امرأۃ، یا مرنے والی عورت کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا کوئی بھائی ہے، او اخت، یا اس کی کوئی بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک بھائی سے یا ایک بہن سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، یا دو سے زیادہ ہوں، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر تمام شرکاء ثلث میں شریک ہوں گے۔ کتنے حصے میں؟ تیسرے حصے میں۔ من بعد وصیہ یوصی بہا، وصیت پر عمل کرنے کے بعد، او دین، یا قرض کو ادا کرنے کے بعد، غیر مضارن، جبکہ وہ وصیت نقصان دینے والی نہ ہو، جبکہ وہ وصیت نقصان دینے والی نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ تاکید ہے اللہ کی جانب سے، یہ وصیت ہے تمہیں کس کی جانب سے؟ اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی علم والے اور حلم والے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ حدیں کس کی مقرر کردہ ہیں؟ اللہ کی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، اس کی حدوں سے کیا کرے گا؟ اس کی حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ایسی آگ یا ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت ناک، ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اللہ۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر ہم نے مرد و عورت کا وراثت کے اندر حصہ پڑھا ہے، اسی طرح پھر اس کے بعد اولاد کے اللہ تعالیٰ نے حصے بیان فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حصے بیان فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زوجین کے، میاں بیوی کے حصے مقرر فرمائے، بیان کیے، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے ہیں۔ آج کے اس درس میں، آج کے اس سبق میں اللہ تعالیٰ کلالہ کا حکم بیان فرما رہے ہیں، کلالہ کی وراثت کا۔ کس کی وراثت کا؟ کلالہ۔ یہ کلالہ لفظ یہ آ گیا نا ہمارے سامنے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں۔ اصول کہتے ہیں کہ اوپر کی جتنی نسل ہے اس میں کوئی نہ ہو، نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، نہ پردادا ہو، اور فروع کہتے ہیں نیچے والی نسل کو، نہ بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، نہ پڑپوتا ہے، نہ اوپر ہے کچھ اور نہ ہی۔ اگر مرنے والا ایسا ہے تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کلالہ۔ اب یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ والدین بھی فوت ہو چکے ہوں، اور عین ممکن ہے کہ اس کی اولاد بھی نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے نا جی۔ تو اللہ
اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد یا عورت کی وراثت کا حکم بیان فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں دیکھیے فرمایا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اگر مرنے والا مرد یا عورت کلالہ ہے، یعنی نہ اس کے اصول ہیں اور نہ ہی فروع ہیں، نہ باپ دادا اور نہ ہی بیٹا پوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو فرمایا کہ وَلَهُ أَخٌ، لیکن اس کا کوئی ایک بھائی ہے، وَلَهُ أَوْ أُخْتٌ، یا اس کی کوئی ایک بہن ہے، یعنی ایک ہونا شرط ہے، چاہے بھائی ایک ہو یا پھر ایسا نہیں کہ ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، بس اوقات کیا ہوتا ہے ایک بھائی ہوتا ہے اور ایک بہن بھی ساتھ ہوتی ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ ہے کہ بھائیوں میں سے اور بہنوں میں سے صرف ایک ہے، یا بھائی ہے یا بہن ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان ہر دو میں سے بھائی ہو یا بہن ہو، اس کی کل وراثت کے چھٹے حصے کے وہ مالک ہوں، اس کی کل وراثت کے چھٹے حصے کے یہ مالک ہیں۔ اچھا اگر دوسری صورت ہے، بھائی بہنیں ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک بھائی بھی ہے ساتھ ایک بہن بھی ہے، یا دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں یا پھر مکس ہیں، ٹھیک ہے جی، دو تین بھائی ہیں دو تین بہنیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہوں یعنی ایک سے زیادہ ہوں، تو فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ سارے کے سارے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے، کل وراثت کا تیسرا حصہ سب پہ برابر تقسیم ہو جائے گا، سب پہ کیا ہو جائے گا؟ کل جائیداد کا تیسرا حصہ وہ سب پہ برابر تقسیم کر دیا جائے گا، وہ چاہے پھر جتنا بھی ہے، جتنے افراد ہوں گے اسی اعتبار سے اسی تناسب میں ان میں تقسیم ہوگا۔ تو فرمایا کہ من بعد وصیہ، اچھا یہاں پہ یاد رکھیے کہ یہ جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے نا کہ اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو اس سے مراد اخیافی بھائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بھائی بہنوں کی آگے تقسیم سمجھ لیجئے کہ تین طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حقیقی سگے بھائی بہن، ایک ہی والد ہے ایک ہی ماں ہے، ان میں سے جو ہے وہ بھائی بہن ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہا جاتا ہے حقیقی بھائی بہن۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حقیقی بھائی بہن۔ دوسرے ہوتے ہیں علاتی، علاتی کہا جاتا ہے جو باپ شریک بھائی بہن ہو، باپ تو ایک ہو لیکن ماں جو ہے وہ دو، ان کی جو ہے وہ دو ماؤں کی اولاد ہے، یا تین کی اولاد ہے، چار کی اولاد ہے، ایک آدمی نے تین چار عورتوں سے شادی کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں سے جو اولاد ہوگی تو ان کے والد ایک ہیں اور ان کی والدہ کیا ہیں آپس میں؟ والدہ زیادہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اللاتی، ٹھیک ہے جی، یعنی باپ شریک بھائی بہن، باپ شریک بھائی بہن کو اللاتی کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے اخیافی، ماں شریک بھائی بہن، ماں نے ایک جگہ شادی کی تھی، ٹھیک ہے جی، شوہر اس سے اس کی اولاد تھی، دو تین بچے تھے، شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر ماں نے آگے شادی کر لی، اس میں سے بھی اولاد ہو گئی، بات سمجھے نا جی۔ اب کیا ہے، یہ ماں شریک ہیں لیکن باپ ان کے کیا ہیں؟ باپ الگ الگ ہے نا جی، دو ہوں تین ہوں، جس طرح مطلب جیسے آگے نکاح ہوتا جائے گا یا اولاد ہوتی جائے گی، تو ماں شریک بھائی بہن ان کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے جو میں نے تقسیم آپ کے سامنے رکھی، کتنی قسم کی ہیں؟ تین قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حقیقی، دوسرے نمبر پہ باپ شریک، تیسرے نمبر پہ ماں شریک۔ آسان ہے نا، مشکل تو نہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ حقیقی بھائی بہن، دوسرے نمبر پہ باپ شریک، تیسرے نمبر پہ۔ یہ جو حکم یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے یہ ماں شریک بھائی بہنوں کا ہے۔ یہ کن کا ہے؟ ماں شریک بھائی بہنوں کا ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو کہیں نہیں لکھا ماں شریک، یا اخیافی کی کہیں جو ہے وہ کوئی اشارہ اور رمز بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ اس بات پر ائمہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ ماں شریک بھائی بہنوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے
اسی صورت کی آخری آیت مبارکہ کے اندر باپ شریک اور حقیقی بھائی بہن کا حصہ الگ سے بیان کیا ہوا ہے، بالکل آخری آیت مبارکہ، اسی صورت کی آخری آیت، صورت کا اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے باپ شریک اور حقیقی بھائی بہنوں کا حصہ بیان کیا ہے، ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور دوسرا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو روایت موجود ہے اس میں من الام کے الفاظ موجود ہیں، یعنی وہ بھائی بہن جو ماں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ماں شریک ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگرچہ وہ ہمارے اس روایت کے اندر تو نہیں ہے، یعنی ہماری جو یہ آیت قرآن پاک اس کے اندر تو الفاظ نہیں ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو آیت مبارکہ مروی ہے تو وہ من الام کے الفاظ وہاں موجود ہیں کہ ماں شریک بھائی بہن کا یہ حصہ ہے جو آج ہم نے پڑھا کہ اگر تو ایک ہے، اگر ایک ہے تو کتنا حصہ ہوگا؟ کل جائیداد کا چھٹے حصے کا وہ مالک ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ایک سے زائد ہیں تو پھر تیسرے میں وہ سارے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے، وہ سب پہ برابر تقسیم ہو جائے گا، بات سمجھیں؟ اور یہ حکم کس کا ہے؟ ہاں جی، کس کا؟ ماں شریک۔ کن کا ہے جی؟ ماں شریک بھائی بہن کا، اور باپ شریک اور حقیقی بھائی بہنوں کا جو حصہ ہے وہ اسی صورت کی آخری آیت مبارکہ میں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، دیکھیے فرمایا کہ یہ ذرا دوبارہ دیکھ لیجیے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر مرد یا عورت وہ کلالہ ہوں اور وہ وراثت چھوڑ کے جا رہے ہوں، وَلَهُ أَخٌ، اور ان کا کوئی بھائی ہو، تو اس بھائی سے کون سا بھائی مراد ہے؟ ماں شریک، او اختن، یا ماں شریک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو بھائی ہو یا بہن ہو وہ چھٹے حصے کی مالک ہے، بھائی ہو یا بہن ہو چھٹے حصے کی مالک۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر یہ ماں شریک بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، یہ سارے کے سارے تیسرے حصے کے شریک ہوں گے، تیسرے حصے کے مالک ہوں گے، یعنی تیسرا حصہ ان سب پہ برابر تقسیم ہوگا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مرنے والا کر کے گیا ہوگا، او دینین، یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے جی، وہی قاعدہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ یہاں بھی لاگو ہوگا۔ اور فرمایا غیر مضار، اب یہ سمجھیے یہ جو لفظ ہے نا غیر مضار، یہ بہت اہم ہے، یہ ایک نیا لفظ ہے۔ وہ وصیت جو کی ہے اس پر عمل تب کیا جائے گا جب کہ مرنے والا نیک نیتی سے وصیت کر کے گیا ہو، غیر مضار، کسی وارث کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو، کسی وارث کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو۔ بس اوقات ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک سے وہ ناراض ہوتا ہے، اب اس کو محروم کرنے کے لیے باقی 3 کے لیے وصیت کر جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک چیز پہلے پڑھ لی ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں وصیت کا اختیار ہی نہیں، جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا اس کو وہی ملے گا، اس سے زیادہ نہ کم، اگر انکار کرے گا تب بھی ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ نے یہ جو حصے بیان کیے ہیں یہ جبری ہیں، یہ اختیاری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی انکار بھی کرے گا تو تب بھی اس کو دیا جائے گا، بات سمجھے نا جی۔ ایک دفعہ غیر منقولہ جو جائیداد ہے وہ بھی اس کے نام لگوائی جائے گی، اس کے بعد چاہے وہ 1000 طریقے ہیں اپنی ملکیت سے چیز نکالنے کے، کسی کو ہدیہ کر دے، گفٹ دے دے، جو ہے وہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے، وقف کر دے، جو مرضی کر دے، لیکن ایک دفعہ اس کے نام جانی چیز کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ جبری حصے ہیں، پہلی بات۔ تو پہلی بات میں نے کیا عرض کی ہے کہ اگر اس نے کسی وارث کے بارے میں وصیت کی ہے تو یہ وصیت ویسے ہی جائز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری،
اگر اس نے کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کسی اور کے بارے میں وصیت کر دی، جہاں وصیت کرنا تو جائز ہے لیکن اس نے وصیت کی اس لیے ہے کہ میرا یہ وارث یہ محروم ہو جائے، جیسے وہ کہہ دے کہ میرے اس بیٹے کا حصہ جو ہے وہ فلاں بیوہ کو دے دو، مسجد یا فلاں مدرسے کو دے دو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں غیر مضارن، جب نقصان پہنچانے کی نیت سے وصیت کی جائے گی تو یہ وصیت بھی جائز نہیں، یعنی کسی وارث کو اگر محروم کرنا چاہتا ہے تو وہ محروم نہیں کر سکتا، وہ محروم نہیں کر سکتا۔ اب یہیں سے آپ اس حکم کو بھی سمجھ گئے ہوں گے جو ہمارے ہاں آگ کا ایک قانون ہے، بات سمجھے نا جی، آگ کروا دیا جاتا ہے۔ اب جو حصہ اللہ نے، میرے رب نے آپ کی ہماری جو ہے وہ وراثت میں جائیداد میں کسی کا رکھا ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ان کو محروم کرنے کا، بات سمجھ رہے نا جی۔ اس لیے معزز سامعین، اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ایک وارث کو محروم کرنے کے لیے کوئی وصیت کرتا ہے تو یہ وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات اور بھی یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ وصیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ وصیت کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ ایک وصیت ہوتی ہے فرض کے درجے میں، واجب کے درجے میں، ایک ہوتی ہے مستحب۔ واجب وصیت یہ ہے کہ مرنے والے کی کچھ نمازیں رہتی ہیں، مرنے والے کے ذمہ کچھ روزے رہتے ہیں، مرنے والے نے کسی کا قرض دینا ہے، اب وہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے ورثاء کو اس کے لیے بتانا واجب ہے کہ میری اتنی نمازیں رہتی ہیں، اتنے میرے روزے رہتے ہیں، اتنی میری زکوٰۃ یا عشر کا حساب کتاب باقی ہے، اتنا وہ مال بنتا ہے، یہ مال میری وراثت میں دیا جائے، یہ اس پر کیا ہے وصیت کرنا، یہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ اگر نہیں کر کے جائے گا تو گناہگاری کی موت مرے گا، نہیں سمجھے ہیں؟ تو وصیت بعض صورتوں میں کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، ہاں یہ سمجھ رہے ہیں نا جی اچھے طریقے سے، وصیت بعض صورتوں میں کیا ہوتی ہے، اور وہ صورتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ کسی کا قرض دینا ہے، نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، زکوٰۃ عشر وغیرہ کا حساب کتاب باقی ہے، تو اس کے بارے میں وصیت کرنا فرض ہے، واجب کے درجے میں ہے، وہ بتا کے جائے کہ میری اتنی نمازیں رہتی ہیں، ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ وصیت مستحب ہے، وہ جو ہم نے پڑھی کہ تہائی مال تک وہ وصیت کر سکتا ہے، یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر مہربانی کا معاملہ یہ فرمایا کہ موت کے وقت بھی اللہ نے تہائی مال میں وصیت کی اجازت دے رکھی ہے، بات سمجھیں جی، اور یہ وصیت مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اب ذرا دیکھیے، فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ جو اللہ نے حصے بیان کر دیے اور تمہیں تعلیم دے دی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت ہے، تمہیں تاکید کی جاتی ہے کہ اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی وارث کو محروم اور بیٹیوں کو محروم، بہنوں کو محروم نہیں کرنا، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی، بہنوں کو محروم نہیں کرنا۔ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے جی نہیں کریں گے، اور پھر ہم اس سے کوئی نہیں دیتے، بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جی بیٹیوں کو محروم نہیں کریں گے، پھر نہیں دیتے، پھر اس کے بعد ہزار قسم کے بہانے ہو جاتے ہیں جی، جہیزوں پہ دے دیا، اتنا خرچ کر دیا، فلاں موقع پہ اتنا دے دیا، بھائی وہ سب آپ کا ہدیہ ہے، اور وراثت وہ ہے جو آپ کے والد نے چھوڑی ہے، اس کے اندر اس کا حصہ آپ کے رب نے رکھا ہے، وہ اگر ایک روپیہ بھی آپ کے مال میں آ کے مل جائے گا، مکس ہو جائے گا، تو تمہارا سارا مال تمہارے لیے حرام ہو جائے، بات سمجھے نا جی۔ اس لیے پورا حساب کتاب کر کے پوری دیانت سے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کیجئے، اور اپنی جو ہے وہ رزق اور اپنے صحت میں، عافیت میں برکتیں پیدا کرنے کے اسباب پیدا کیجئے، بات سمجھے۔ ساری زندگی روتے رہتے ہیں او جی ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہماری صحت میں برکت نہیں ہے، رزق میں، خاک برکت ہوگی بھائی، کیسے برکت پیدا ہو سکتی ہے جب آپ نے ابتدا ہی سے جو ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لی ہے۔ بھئی دیکھیں ہماری ضروریات ہمارے روپیہ پیسہ پوری کرتا ہے یا اللہ کے رحمت اور برکت سے پوری ہوتی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا جی۔ تو یا تو ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا بھائی، یا تو ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔
اگر یقین ہے تو پھر اعمال کے اندر اتنی کمزوری کیوں ہمیں نظر آتی ہے؟ اس لیے بھائی یہ جتنی کمزوری ہمارے معاشرے میں ہے اس کو تو ایک تحریک کی صورت میں چلانا چاہیے۔ اگر کسی کو پتا چلے کہ وہ بھائی اپنی بہنوں کے حصے ہڑپ کرنے اور غصب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 4-5 آدمیوں کو جا کے ان سے بات کرنی چاہیے۔ ان کی تعلیم و تربیت و تبلیغ کا اعلیٰ ترین یہ طریقہ ہے کہ آپ جا کے ان کو تعلیم کریں، آپ ان کو تبلیغ اور واعظ کریں۔ خدا کی قسم یہ آپ کے ہزارہ درجے کی عبادت سے بہتر ہوگا آپ کے کہنے کی وجہ سے اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کو حصہ مل جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہ ایک تحریک اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ امت کے اندر جو بے برکتی اور نحوست نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رزق، ہمارے جو ذرائع اسباب ہیں وہ مشکوک ہو چکے ہیں۔ اور مشکوک بھی میں ایک بہت نرم لفظ بول رہا ہوں، وگرنہ اگر یہ کہا جائے کہ حرام ہے تو اس میں بھی کوئی جو ہے وہ مبالغہ نہیں ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے اپنے رزق کو پاک کیجئے، اس کے اندر نجس مال نہ آنے دیجئے۔ واللہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ مسجد میں بیٹھ کر، قرآن میرے سامنے ہے، میں ان بوڑھوں کو بھی جانتا ہوں جو بیماری کی حالت میں موت کے قریب جب پہنچے تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں، جی ہم نے جو ہے وہ فلاں وقت میں جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اور پتہ نہیں کن کن وجوہات کو وہ بیان کرتے ہیں، جی بیٹوں کے نام چیزیں لگوا دیں، سارا کچھ کر دیا۔ اب بیٹیاں ہمارے سامنے آنسو بہاتی ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ بیٹیاں جو ہے وہ حقدار بھی ہمیں نظر آتی ہیں، وہ کمزور بھی ہو چکی ہوئی ہیں، ان کے اپنے گھروں میں عزتیں بھی نہیں ہیں، ہم ان کو حق دینا چاہتے ہیں، بیٹے ہماری بات تسلیم نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ اب تم مرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ جب حصہ دینا تھا تو تب تو دیا نہیں، تب پتہ نہیں کیا آپ کو بیٹوں سے چاہیے تھا۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے، خیبر پختونخوا کا ایک آدمی تھا، سردار قسم کا بندہ تھا، 4-5 مربوں کا مالک تھا۔ تو اس نے کیا کیا، 2 بیٹے تھے اس کے، ساری جائیداد اس نے بیٹوں کے نام وقت سے پہلے اس لیے لگوا دی کہ میرے مرنے کے بعد کہیں بیٹیوں کے حصے میں میری جائیداد نہ چلی جائے۔ بس ابھی جو ہے وہ جائیداد لگوائی، اس کے بعد خود بھی فالج کا مریض ہو گیا، ایک بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، دوسرے کو شدید زخمی کر دیا، وہ بھی معذور، باپ بھی معذور، ساری زندگی معذوری کی حالت میں چارپائیوں پہ گزار دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح پھر دنیا کے اندر بھی عذاب دکھلا دیتے ہیں۔ اور ہم ایک بہت بڑے معتبر عالم دین کی زبان سے میں نے خود جو ہے وہ ان کے سامنے بیٹھ کر جھنگ کا یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک جاگیردار، جھنگ کا کوئی ایک بڑا وڈیرا تھا، اس کی بیٹی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر برتن مانج کے اپنا گھر کا گزر بسر کیا کرتی تھی، اور اپنے باپ کو گالیاں دیا کرتی تھی اور برا بھلا کہا کرتی تھی، بد دعائیں دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ آج مجھ پہ یہ حالات میرے باپ کی وجہ سے آئے ہیں، اگر میرے باپ نے مجھے حصہ دیا ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ہاں، اس لیے بھئی بہنیں ہیں تو کیا وہ آپ کی ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی؟ وہ ان کے رگوں کے اندر آپ کے باپ کا خون نہیں؟ تو وہ محبت بھائی بہنوں کی جو ساری زندگی ہم بولتے ہیں وہ کہاں چلی جاتی ہے اس وقت جب وراثت اور مال کا جو ہے وہ تقسیم کا موقع آتا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پورے طریقے سے جو ہے وہ صادق ہوتی نظر آتی ہیں۔ ان لکل امت فتنہ، حضور نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی ایک فتنہ تھا جس کے ذریعے سے امت کی آزمائش کی گئی۔ فرمایا کہ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کو مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اس لیے یہ ایک درد ہے، ایک غبار ہے دل کا جو میں آپ کے سامنے، میں آپ کے دلوں میں اس کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، آیات قرآنیہ کی جو ہے وہ ایک صورت میں۔ اس لیے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیے، اس کی نزاکت کو سمجھیے۔ ساری زندگی نہ خود حرام کھائیں نہ اپنے بیٹوں کو حرام کھلائیں، پھر لوگ روتے ہیں جی اب بیٹے جو ہے وہ بات نہیں مانتے، اب بیٹے نافرمان ہو گئے، بیٹے باغی ہو گئے، بیٹوں کی وجہ سے یہ پریشانی۔ اور بھائی حلال کا لقمہ ڈالا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، حلال کا کھایا ہوتا تو آج ان بیماریوں کا اور ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اس لیے اللہ کے ان احکام کو سمجھیے، ان کو اہمیت دیجیے، اسی کے اندر ہماری جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی کامیابی بھی ہے اور اسی کے اندر ہماری اخروی زندگی کی کامیابی بھی ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں جی، میں ایک ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں، ابھی بلکہ شاید آپ کے سامنے بھی وہ تصویر آئی ہوگی، ایک سوشل میڈیا کا واقعہ ہے
کہ وہ اپنے جو ہے وہ بھائیوں کی، اس کا ایک بھائی تھا، ایک ہی بھائی تھا، اس کا انتقال ہوا تو وہ اس کی میت کے ساتھ قبرستان میں گئی، میت کے ساتھ قبرستان میں گئے، لوگ دفنا رہے تھے اور وہ پیچھے کھڑی تھی، اور جب دفن کر کے ہٹ چکے، فارغ ہو چکے، تو اس نے جھولی اٹھا کر کہا اے اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ عدل کرنے والے ہیں، آپ انصاف کرنے والے ہیں، میرے اس بھائی کو آپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ اور جنت کی خوشبو تک نصیب نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے ساتھ یہاں پہ ناانصافی کر کے تیرے پاس جا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اس لیے بھائی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہماری بیٹیاں یا ہماری بہنیں محبت کی وجہ سے جائیداد میں حصہ نہیں لیتی، انکار کر، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ وہ صرف آپ کی جو ہے وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے وہ میرے لیے بند نہ ہو جائے۔ کبھی کسی بھائی کو بھی دیکھا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی بہن مجھ سے بڑی، مجھے آپ سے محبت ہے، میں اپنا حصہ بھی آپ کو دیتا ہوں؟ ہمیشہ جو ہے وہ بہنیں ہی قربانی اور اثار دینے کے لیے کیوں تیار رہتی ہیں؟ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے اللہ کے ان احکام پہ عمل پیرا ہوں گے یا نہیں ہوں گے بھائی؟ اور معاشرے کو بھی ترغیب دو گے یا نہیں دو گے؟ پوری جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ آج تہیہ کر لیں کہ جہاں کہیں ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی بات معلوم ہوگی تو ہم وہاں پہ اللہ کا یہ حکم، اللہ کی یہ بات ضرور پہنچائیں گے۔ پہنچاؤ گے بھائی؟ اس کو ایک تحریک کی صورت میں آپ نے جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لینا ہے، یہ باتیں روز روز نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ موقع اور موضوع آیا اس لیے میں نے باتیں کہہ دی ہیں، تو بہرحال اس کو اپنے ساتھ رکھیے۔ فرمایا کہ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والے ہیں لیکن حلم والے ہیں۔ جو ان پہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ ایک دفعہ تو چھوٹ دیں گے، مہلت دیں گے، لیکن یہ مہلت آپ کے لیے یا آپ کے نفسوں کے لیے بہتر ہو ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ پکڑ ہوگی، پھر ہمیشہ کی پکڑ ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ بھی کیا ہے، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دائرے ہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی شریعت ہے۔ اور فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان حدوں کا پاس رکھے گا، ان کا خیال رکھے گا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے ایسی جنتوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی نعمتوں سے پر جنت کے اندر۔ اور فرمایا وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ اس دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقی طور پہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والا شخص ہے۔ بات سمجھے؟ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی ان حدود کو پھلانگنے کی کوشش کی، ان اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے اصول و ضوابط کو توڑا، فرمایا کہ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان احکام پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔